السلام علیکم. آج سوموار ہے 23 مارچ 2026. جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا 24واں روز اور آج کے دن شام 4 سے 5 بجے قریب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. سیز فائر کا اعلان کیا ہے. 5 روز تک انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پر ٹارگٹ نہیں کریں گے. یہ انکشاف بھی کیا کہ ایران کے ساتھ بڑے مثبت اور تعمیری مذاکرات جاری تھے جس کے بعد ہم یہ اعلان کر رہے ہیں. تو وہ جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ٹرمپ سرکار نے کل، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ تو کل منگل کے دن پاکستانی وقت کے مطابق 4:44 پر ختم ہو رہا تھا. تو الٹیمیٹم سے پہلے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ٹرمپ نے دے دی سیز فائر کی 5 دن کی، اور وہ بھی کیپٹل لفظوں میں لکھا ہوا ان کا یہ پوسٹ جو کہ ٹروتھ سوشل پر لگا، جو سیکرٹری مارکو روبیو نے پوسٹ کیا، جو امریکی تمام حکام نے پوسٹ کیا، جو اس وقت میڈیا میں زیر بحث ہے. لوگ یہ سوال پوچھیں کہ اسے کیا سمجھا جائے. کیا ٹرمپ اور امریکہ پہلے ایگزاسٹ ہوئے؟ انہوں نے پہلے آنکھ جھپکی ہے؟ اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ ایران کا رد عمل کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس جنگ کے ہنگام، اور اس میں جب سے ہم اس جنگ کی کوریج کر رہے ہیں تو اپنی ناقص معلومات اور تجزیے کے مطابق یہی عرض کر رہے تھے کہ اہم ترین نقطہ یہ ہوگا کہ ہو ول بلنک فرسٹ، سب سے پہلے آنکھ کون جھپکتا ہے، کس کی بس ہوتی ہے. ایران نے ابھی تک جو ثابت کیا وہ یہ کہ قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر وہ ڈٹے کھڑے رہے بے پناہ تباہی اور بے پناہ اہم ترین شہادتوں کے باوجود. ایک قوم، ایک ریزولو کے طور پر وہ نظر آئے ہیں. یہ کیا گلف کنٹریز کا جو بالکل بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اس کی وجہ سے دباؤ آیا ہے؟ یہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں، انرجی کی قیمتیں، کرپٹو جس میں ٹرمپ کو بڑا دلچسپی ہے، اس پر ہونے والے اثرات ہیں؟ یہ کیا عالمی معیشت کی وہ جکڑ بندی ہے جو ایران کرنے میں کامیاب ہوا، جو فی الحال ایک اسٹریٹجک پاز لگایا ہے ٹرمپ نے، یا واقعتاً کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ہے ایک پہلو. ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ میں جو اس نے سیز فائر کا اعلان کیا اس پہ 3 سوال اٹھتے ہیں جو میں نے غور کیا. وہ سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پیرالل ایک خبر اور سنیں. اسرائیلی اخباروں نے دعویٰ کیا، ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا، ایک بڑے مشہور صحافی، ان کا ذکر بھی کرتا ہوں آگے جا کے، وہ ایکزیوس کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ اسرائیل، امریکہ اور ایران بڑی مستند خبر دیتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اسرائیلی اخبار دا ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ ہے، رائٹرز کا دعویٰ ہے، 3 اہم چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ اصل میں یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں پاکستان، مصر اور ترکیہ کی جو حکام ہیں انہوں نے بیک ڈور میں ڈپلومیسی کی ہے. اسٹیو وٹکاف جو ان کے نمائندہ خصوصی ہیں مشرق وسطیٰ کے، اس کے ساتھ، اور جو عباس عراقچی ہیں ایرانی وزیر خارجہ، اس کے ساتھ. اچھا، اب سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے اس جو ٹرمپ کا اعلان ہے اسے خوشائن قرار دیا ہے؟ جواباً نہیں. ایران اور ایران کا جو فارس نیوز، مہر نیوز یا ان کی وزارت خارجہ، اور پھر ان کی 2 ایمبیسی ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ نظر رکھیں، ایک کابل میں، ایک پاکستان میں. ویسے تو کئی ایمبیسیز کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنا پیغام ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. ان کے جو پیغامات ہیں بڑے معنی خیز ہیں. اور اس میں سب سے اہم سوال کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ شیطانی عمل میں وہ کیا مزید کارروائی اور پنگا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا اعلان بھی انہوں نے 5 بجے آج کیا اس پیش رفت کے بعد. تو ایران براہ راست اس کی تصدیق نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا کوئی رابطہ ان سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. انڈائریکٹلی ہے کیا؟ اس کا ثبوت بھی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. لیکن اگر پاکستان، مصر اور ترکیہ کے تعاون سے یہ کسی حد تک سیز فائر ہوا ہے، بہرحال یہ پوری دنیا کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے. اس کے اوپر جو شک و شبہات اٹھتے ہیں وہ اپنی جگہ بہت ویلڈ ہیں. سب سے پہلے جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کیپٹل لفظوں میں لکھی گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ I'm pleased to report that the US and the country Iran have had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities in Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversation which will continue throughout the week, I have instructed Department of War to postpone any and all military strikes against Iran's power plants and energy infrastructure. یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑی اچھی گفتگو رہی، مثبت اور تعمیری رہی. اس کے بعد میں نے محکمہ جنگ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ایران کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ نہ کرے. اچھا، اہم بات یہ ہے کہ جب انہوں نے 48 آورس کا الٹیمیٹم دیا جو کل کے ویلاگ میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس کے بعد ایران نے اسرائیل کا نقشہ بھی چھاپا، اور ایران نے یہ بھی بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں ڈی سیلینیشن پلانٹ، کھارے پانی کو صاف کرنے والے، انرجی انفراسٹرکچر، قطر کی LNG، دیگر جو پیٹرو ڈالر کے ان کے ہبز ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ ہم کر سکتے ہیں. اور ان تمام جگہوں پہ ظاہری بات ہے ان کا پیٹریٹ میزائل یا تھارڈ میزائل سسٹم تو نصب نہیں ہے، وہ تو صرف ایئر بیسز پہ، تو وہاں ایزیلی وہ ٹارگٹ کر سکتے تھے. تو کیا یہ اس دھمکی کے جواب میں ایران نے جو پلان بنایا اس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے، یا واقعتاً یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بڑی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہوئے جس کے بعد ہم 5 روز کے لیے سیز فائر کر رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1، یہ اب تک کا جو ان کا جنگ کے دوران لب و لہجہ رہا ٹرمپ سرکار کا، اس میں تو یہ ایران سے کہتے رہے کہ انکنڈیشنل ایران سرنڈر کرے گا تو بات ہوگی، آپ کے ذہن میں ہے. دوسرا، یہ ڈینائی کرتے رہے کہ اب ایران بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، آپ کو یاد ہے.
تو اچانک ایسا کیا چمتکار ہوا ہے, ایسا کیا معجزہ ہوا ہے کہ ٹرمپ سرکار جو کل 48 گھنٹوں کی دھمکی دے رہے ہیں وہ آج اتنا شاندار ٹویٹ دے کے پوری دنیا کو حیران کر رہے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بحث کر رہا ہے. تو ان کی جو انگریزی زبان میں لکھا پوسٹ ہے ٹروتھ سوشل کی, اس کو میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی بحیثیت صحافی. تو 3-4 سوالات میرے ذہن میں جنم لیے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ تعمیری اور بڑی نتیجہ خیز بات چیت جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اس پہ ایران کی تردید ہے اور ایران کا لہجہ اس معاملے میں مختلف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2, مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں جی بڑے اچھے ہوئے, ٹون اور ٹینر بڑا اچھا تھا, تو مذاکرات کن امور پر ہوئے, یہ بھی بات ہونی چاہیے. کیا یہ مذاکرات ایرانین بیلسٹک میزائل کے اوپر ہیں جو سردرد آپ کی بنی ہوئی ہے؟ کیا جو یورینیم افزودہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہیں؟ یا صرف یہ جنگ بندی کے اوپر مذاکرات کی جو نقطہ تھا صرف جنگ بندی کے اوپر مبنی تھا؟ اور پھر یہ کہ کیا یہ صرف آبنائے ہرمز کے کھلوانے کے لیے یا اس کا بندوبست کرنے کے لیے ہے؟ تو 4-5 سوال جنم لیتے ہیں جن کا جواب مجھے ان کے اس پوسٹ میں نظر نہیں آ رہا. البتہ ایران نے 48 گھنٹوں کی دھمکی کے جواب میں جو بات کی اس میں انہوں نے ایک اور دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے اسرائیل نے جو ایرانی جزیرے ہیں خرگ یا دیگر وہاں حملے کیے تو انہوں نے کہا تھا جتنے بھی آبی راستے ہیں ایران کے آس پاس وہاں ہم بارودی سرنگیں بچھا دیں گے. یہ ان کا اعلان آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آبنائے ہرمز کے بعد جو باب المندب ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کارروائی کا اعلان کر دیا تھا اور تمام سمندری راستوں میں یہ سمندری جو بارودی سرنگیں یہ بچھانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو ایران کا موقف ہے. ایران نے جو ان کی وزارت خارجہ کو میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اچھا معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سلنگ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, فریکچر ہوا ہے بازو میں, تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ یہ خاکسر آپ کے سامنے سے باندھ کے ایک ہاتھ کے ساتھ آپ سے گفتگو کرے گا. معذرت چاہتا ہوں. اور تمام وہ دوست احباب جو بہت ہی فکر مند تھے اور دعا دے رہے ہیں, میں ان کا ذاتی طور پر بہت مشکور ہوں, کوشش کی سب کو میں جواب دے سکوں. بہرحال چونکہ جنگ کی صورتحال ہے اور ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ سے تو وہ جاری رہے گا. ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت سے اظہار لازمی کیا اور کہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, ٹرمپ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب میں نے دیکھا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. اسرائیل کی جانب سے جو ان کی ایئر فورس ہے جس کا ہینڈل ہے ایکس کے اوپر IAF سائٹ, انہوں نے 5:01 پر پاکستانی وقت کے مطابق یہ لکھا کہ ایئر فورس ہیز بگن شارٹ وائل اگو another wave of strikes together on infrastructure of ایران, اور ٹیرر رجیم کے خلاف ہم اکراس تہران کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. ایک جانب یہ اسرائیلی ایئر فورس جو ہے اس اعلان کے بعد تہران اور اکراس دی ایران ایک نئے فضائی حملے کا اعلان کر رہی ہے اور ایک جانب ٹرمپ سیز فائر کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ کیا مدعا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں گیا اسرائیلی اخبارات کے اوپر. اسرائیلی اخبار میں نے دیکھے بالخصوص جو ٹائمز آف اسرائیل ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر دی ہے جو اس نے کوٹ کیا ہے مختلف ذرائع کو. وہ کہتے ہیں کہ سورسز سے اسرائیل لائکلی ٹو فلی سپورٹ US لیڈ ٹو سسپینڈ اٹیکس. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے اسرائیلی حکومت کے ہماری بات چیت ہوئی کہ وہ جو ٹرمپ نے لیڈ دی جو فیصلہ کیا اس کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو ایفرٹس ہوئی ہیں مذاکرات کے اس کے پیچھے ایجپٹ, پاکستان اور ترکیہ کے ذمہ دار ہیں جو اسٹیو وٹکاف کے ساتھ مل کے اسٹیٹ آف ہرموز کو کھلوانے یا اس کا بندوبست کرنے کے لیے کوئی پلان دے رہے تھے. یہ دو باتیں ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کی. ہارٹس کو میں نے دیکھا وہاں بھی کچھ ایسی خبر تھی. ایک صحافی ہے براک ریوڈ, یہ ایکزیوس کا بڑا سینئر کورسپونڈنٹ ہے, اس نے بڑے سکوپ دیے ہیں اس جنگ کے دوران, اس کی ہر خبر درست ثابت ہوئی. اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ, مصر اور پاکستان ہے جنہوں نے پیغام رسانی کی جس کے بعد یہ سیز فائر ممکن ہوئی ہے. اسٹیو وٹکاف کو اس میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے, مشرق وسطیٰ میں جو نمائندہ خصوصی اور عباس عراقچی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب اسرائیل نے تہران پر جو نئے حملے شروع کیے, فضائیہ کو جو حکم دیا, یہ 6 بجے تک الجزیرہ شام کو رپورٹ کرا تھا کہ حملے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں, جو شیطانی عمل ہے وہ اپنی جگہ جاری و ساری ہے. ایک ملک ایسا جو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رکے اور اس کے اپنے عزائم اور مقاصد ہیں. وہ مشرق وسطیٰ کو بھی جنگ میں دھکیلنا چاہتے تھے, وہ جعلی بیلسٹک میزائل اور جعلی شاہد ڈرون چلا کے بھی پرووک کر رہے تھے, اور وہ اب جب کہ سیز فائر ہو گیا اس کے باوجود بھی پنگا کر رہے ہیں. میں آپ سے 2 چیزیں اس سلسلے میں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دیگر اس میں شک پیدا کرنے والے نکات ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے لکھا, امریکی صحافی ہیں, کہ ٹرمپ کا مقصد صرف آئل, اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو کرنسی میں ان کی بڑی دلچسپی ہے, ان کے صاحبزادے, ان کے داماد, ان کے بڑے اس میں ایسٹس ہیں. تو وہ ڈیمیج ہو رہی تھی, اسٹاک مارکیٹ میں کریش آ رہا تھا, آئل کی قیمتیں بہت اوپر جا رہی تھیں, تو اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اعلان کیا ہے. اس کو وہ لفظ دے رہے ہیں اسٹریٹجک پاز, اور ایران اسی لیے اس کی تردید کر رہا ہے. پھر جو ایرانین ایمبیسی تھی کابل میں, اس نے آفیشیل اپنے ہینڈل پہ لکھا کہ ایران کے ساتھ جو یہ سیز فائر کا بات کی ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, تو ایران نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. اصل میں ایران نے جو جوابی دھمکی دی اور جوابی جو ٹارگٹس اور اہداف کا تعین کیا, ٹرمپ اس کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے. یہ انہوں نے تصدیق کی. مہر نیوز ہے
ان کی ایران کی اور فارس نیوز، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، اور مہر نیوز نے آج یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں ایک اور F-15 طیارہ امریکہ کا وہ انہوں نے مار گرایا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس صورتحال میں کون کہاں کھڑا ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایگزٹ مانگ رہا ہے، شرمندہ ہے، پوری دنیا میں لان تان ہو رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ خود کو ایک مضبوط، طاقتور، ریزالو والی قوم اور ملک ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ڈسپائٹ کاؤنٹلیس ٹریجڈیز اور کاؤنٹلیس لاس، اور پوری دنیا کا جو معاشی اور دفاعی نظام ہے اس کو ایک اکیلے ملک نے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ اس ٹویٹ کے بعد آج ثابت ہوا، جو سیز فائر کا اعلان ہے اس کے بعد یہ ثابت ہوا 24 دنوں کے دوران۔ آج کی اس ڈیولپمنٹ میں جو تھیسز ہے کہ کن ممالک نے اہم کردار ادا کیا، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ روس بھی اس میں آن بورڈ تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو بھی ہوئی اور 4 بجے یہ ٹیلی فونک کال ہوئی ہے۔ تو یہ روابط، سفارت اور ترکیہ کے فارن منسٹر تو ایک عرصے سے خاصے انگیج تھے، گفتگو کر رہے تھے مختلف لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بیک ڈراپ میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکلی ہے۔ اب ایک صحافی ہیں امریکہ کے، ایتھن لیونس، وہ کہتے ہیں کہ ہی بیک ڈاؤن ٹو دی اسٹاک مارکیٹ، ہی از لائنگ، دیر از بین زیرو ٹاکس۔ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے دباؤ کی وجہ سے ٹرمپ پیچھے ہٹا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اس کا دعویٰ ہے۔ ایران کا ایک ہینڈل ہے ٹرو پرومس، وعدہ صادق کے نام سے وہ اسٹرائک کرتے ہیں نا اسرائیل کی اور دیگر ممالک کے اوپر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن لیڈ بائی مسٹر خرام شہر 4، اپنے میزائل کا نام، ول ہولڈ ایکسٹراڈنری نیگوسیشن ٹو نائٹ۔ آج رات جو ہمارا میزائل ہے خرام شہر 4، یہ بڑے شاندار مذاکرات کرنے جا رہا ہے۔ یعنی ایران بھی جنگ بندی کے اوپر تائید نہیں کرا، بلکہ جیسے اسرائیلی ایئر فورس نے اعلان کیا وہ حملے کریں، تو یہ بھی آج رات کو اٹیک کرنے کی اعلان انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ جو پاکستان میں ایران کی اسلام آباد ایمبیسی ہے، اس نے بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا اس ایشو کے اوپر۔ جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا نا، انہوں نے کہا جی کہ جون 2025 میں نیگوسیشن ہو رہے تھے، آپ نے حملے کر دیے پچھلے برس۔ پھر آ جاتا ہے فروری 2026، نیگوسیشن ہو رہے ہیں، آپ نے حملے کر دیے، اور اب آ جاتا ہے مارچ 2026، تو اب آپ بات کریں نیگوسیشن کی، تو آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ انہوں نے بڑی معنی خیز ایک پوسٹ کی ہے۔ ایک انڈین جرنیل کو میں سن رہا تھا، وہ جو مچھوں والے بابا جی ہیں جن کے منہ سے تھوک نکل رہا، ان کے ساتھ ایک اور جنرل ہرشا ہے میرا خیال ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے چینل 24 پہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ اسٹریٹجک اور ٹیکنیکلی طور پر یہ جنگ ہار چکا ہے، اور یہ میں اعتراف کرنے پہ مجبور ہوں انڈین چینل پہ بیٹھ کے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے جو ایران کے بارے میں رائے دے رہا ہوں۔ جو یہ کروڈ آئل اور دیگر مارکیٹ پرسیپشن بتا رہا ہوں، جیسے ٹرمپ نے اعلان کیا تو اس ساری مارکیٹ میں کچھ بہتری آئی جو گراوٹ کا شکار تھی۔ مثلا امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 10% کمی واقع ہوئی اور وہ 88.34 پر بیرل پر آیا۔ جو برطانوی ہے برنٹ، وہ 10% کمی کے بعد 101.49 پاؤنڈز تک، ڈالر تک وہ بھی آ کے گرا ہے۔ یہ اس بات ثبوت ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ پہ اس کا اثر ہوا ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، رائٹرز نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ 3 ممالک جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے ان مذاکرات کے سلسلے میں۔ دیکھیے گزارش کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ در حقیقت جو 60 سے 65% صاف پینے کا پانی ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے مشرق وسطیٰ کو ملتا ہے۔ سب سے زیادہ قطر، بحرین، UAE اور کویت، یہ ممالک اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ سعودی عرب 25 سے 30% اس کو چاہیے، ان کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر بھی ہیں۔ تو یہ پورا خطہ اگر ان کے صاف پانی پینے کی جو تنصیبات ہیں وہ ہٹ ہو جاتی تو قحط اور پریشانی یہاں مبتلا ہوتی۔ اگر ان کا انرجی انفراسٹرکچر سیکٹر تباہ ہوتا، جو کہ ایران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پورا یہ جو خطہ ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا، پوری دنیا سے ہل کے رہ جاتی۔ اور پھر ان ممالک کا یہ دباؤ بھی تو ہے نا، جہاں پہ 85 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ سعودی عرب کا ہے، 25 سے 30 ارب UAE کا ہے، قطر کا بھی 15 سے 20 ارب ڈالر ہے۔ تو اتنے پیسے امریکیوں کو دیے ہوئے ہیں اڈوب کے لیے، وہ حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے۔ اس المیہ کے نتیجے میں وہ کوششیں ہوتی ہیں جس کے بعد پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیں بچائیں، ہمارے انرجی سیکٹر کو بچائیں، ہماری پیٹرو ڈالر اکانومی کو بچائیں۔ ہم تو سیف ہیون تھے پراپرٹی کے لیے، بیڑا غرق ہو گیا، بچائیں۔ گو کہ کل پرسوں تک کچھ اخباروں نے رپورٹ کیا تھا کچھ ممالک مشرق وسطیٰ کے چاہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ رکے، لیکن یہ جو اسٹریٹجک پاز آیا ہے اس میں سب سے بڑا اسپوائلر اسرائیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اسرائیل اگر اسپوائلر ثابت ہوتا ہے تو مجھے دیکھنا یہ ہے کہ پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص UAE اور امریکہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ پھر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیسے رسپونڈ کرتا ہے، اور پھر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس اعلان کے بعد ٹرمپ اگلے 5 دن کیا اس کی توپ جو ہے یہ منہ والی اور ہاتھ یہ رکتے ہیں یا مزید وہ شاہکار کوئی جاری کرتے ہیں، کیونکہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم میں ختم نہیں ہوا اور موصوف نے یہ دانہ بھی ڈال دیا ہے۔ رہے گی پاکستان، ترکیہ، مصر کی بات، تو یہ قابل فخر ہے اگر ہم کچھ ممالک نے یہ کردار ادا کیا ہے، اٹس این آنر، اور اللہ کرے یہ درست ثابت ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔